آداب دا لیڈر ہندی کے لیے وسیم اختر ایک اہم موضوع پر چرچا کے لیے میں آپ کے بیچ حاضر ہوں۔ بریلی میں شادانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، وہیں ایک پرانی مسجد ہے جس میں نماز نہیں ہوتی تھی اور یہ معاملہ برسوں پرانا ہے۔ ہمیں جانکاری ملی تھی کہ قریب 100 سال سے اس مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے، جبکہ وہ مسجد وقف بورڈ میں بھی درج ہے۔ اس مسئلے کو لے کر دا لیڈر نے پڑتال کی، وہاں جا کر لوگوں سے پوچھ تاچھ کی، خاص طور سے جو شادانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے متولی ہیں عبدالواجد خان ببو، ہم نے ان سے بھی جانا تھا۔ ببو بھائی آج ہمارے بیچ ہیں۔ مسجد میں نماز ہونے کا راستہ صاف ہو چکا ہے، اس وجہ سے کہ ہماری خبر کے بعد 3 دارالفتہ سے فتوے لیے گئے، ایک دارالفتہ منظر اسلام، دوسرا مرکزی دارالفتہ جو ازہری میاں کا ہے، اور تیسرا بدایوں کے۔ ان فتووں میں صاف کر دیا گیا کہ مسجد ہے، مسجد تھی اور مسجد رہے گی، لہٰذا وہاں رہنے والوں پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اب وہ وہاں نماز قائم کرائیں۔ اسی مسئلے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ببو بھائی موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ اب آگے کی تیاری مسجد میں کس طرح سے نماز ہو سکتی ہے، مسجد کو پھر سے بنوایا جائے گا یا اس کا کیا طریقہ ہوگا۔ ببو بھائی آپ کا سواگت ہے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ آپ کا بھی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا۔ ببو جیسے ہم نے جو وہاں پہ پڑتال کی تھی، لوگوں سے بات چیت کی تھی، کچھ ایسے پرانے لوگ بھی ملے تھے کہ جن کا کہنا تھا کہ 100 سال پرانی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو شادانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ جو ہے وہ 400 سال سے زیادہ پرانی بتائی جاتی ہے، تو یہ مسجد اتنی ہی پرانی ہے یا اس سے زیادہ پرانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میں اس بارے میں کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ کتنی پرانی ہے، کیونکہ وہاں کے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بہت پرانی ہے۔ ایک صاحب جو وہاں پر پپو شاہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے بنجاروں کا گزر ہوتا تھا، جو کہ بنجارے اپنے سامان لے کر آتے تھے، تو ان لوگوں کی یہ بنوائی ہوئی ہے۔ تو وہ دور جو ہے میرے خیال سے 100 سال سے بھی زیادہ پرانا دور ہے، جس ٹائم کے لوگ اپنا سامان لے کے آتے تھے۔ تو اس حساب سے جو ہے وہاں پر یہ مسجد کو ان لوگوں نے قائم کیا ہے، یہ بتاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کسی عورت نے اس کو قائم کرایا تھا، جس کی بنا پر وہاں پر نماز نہیں ہو رہی تھی۔ مگر اب جو فتوے آئے ہیں، ان فتووں کے حساب سے دیکھتے ہوئے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ وہاں پر مسجد ہے اور مسجد رہے گی، تا قیامت تک مسجد رہے گی۔ اس کے لیے میں اپنی طرف سے اپنے پورے بریلی شہر کے لوگوں کو اور آس پاس کے لوگوں سے خصوصی یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس مسجد کو تعمیر کرانے کے لیے آگے آئیے۔ میں آگے آنے کو تیار ہوں۔ ہم مسجد کو تعمیر کرانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے، آپ لوگ اس میں جو تعاون کریں گے اس تعاون سے اس مسجد کو تیار کرایا جائے گا۔ ببو ایک چیز میں اور صاف کر دوں، چونکہ اب فتویٰ آ چکا ہے، فتوے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کمائی ناجائز ہے پھر بھی وہاں نماز ہو سکتی ہے۔ جب ہم اس مسجد کی بات کریں تو ایک نام آتا ہے نجیبند کا، جو جس مہیلا نے اس مسجد کو بنایا تھا ان کا نام نجیبند تھا۔ لوگ بھلے ہی کہتے ہیں کہ ان کا پیسہ جائز نہیں تھا یا پیشہ جائز نہیں تھا، یہ بحث اب بہت پیچھے چھوٹ چکی ہے۔ اب چونکہ فتوے کی روشنی میں ہم دیکھیں تو نماز قائم کرانا وہاں کے سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور سے ان اثردار مسلمانوں کی کہ جو کچھ رسوخ رکھتے ہیں یا جن کے پاس پیسہ ہے، کیونکہ مسجد کو مجھے لگتا ہے جو اس کی حالت ہے اس کو پھر سے بنوانا پڑے گا۔ بے شک۔ تو یہ معاملہ جیسے اگر ہم بات کریں تو قریب 20 سال سے آپ متولی ہیں وہاں شادانہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو پہلے کبھی اس طرح سے جیسے ہم نے خبر چلائی تو سامنے آیا؟ میں اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم لوگوں کو سوتے ہوئے کو جگایا ہے۔ ہم لوگ سو رہے تھے، دا لیڈر نے جو ہے ہم لوگوں کو سوتے سے جگایا، اور ان کے جگانے پر ہم لوگوں کو اس بات پہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ وہاں پر مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد کو ہی قائم کیا جائے گا۔ اور میں دا لیڈر کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ دا لیڈر نے ہم لوگوں کو جو وہاں پر عذاب ہو رہا ہے اس عذاب سے بچانے کے لیے ہم لوگوں کو آگے لائے کہ آپ لوگ اس کو مسجد کو پھر سے تعمیر کرائیے اور اس کے اندر جو ہے نماز عطا کرائیے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جو پہلا کام اس میں ہونا ہے فتوے آنے کے بعد، تو جو پہلا کام آپ کی طرف سے ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ہمارا پہلا کام یہ ہوگا جیسے کہ اس کی پرمیشن ہے، یا جیسے یہ ابھی ہم دیکھیں تو وقف بورڈ میں درج ہے۔ جی مسجد وقف بورڈ میں درج ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک وہاں پر اپلیکیشن دینا پڑے گی، اور اس میں ایک کمیٹی بنائی جائے یا متولی نیوکت کیا جائے۔ یہ بورڈ کا کام ہے، بورڈ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، متولی بھی نیوکت کر سکتا ہے اور کمیٹی بھی بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم
اس میں انشاءاللہ جلدی ہی آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کام کو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور جیسا بھی ہوگا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہاں متولی نہ ہو کر وہاں پر ایک کمیٹی بنائی جائے جس سے کہ سارے لوگ اس میں جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ جیسے ہم نے بات کی تھی جو نواب مجاہد حسن خان ہیں، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ مسجد ہے تو مسجد کو بنوانا چاہیے، یا اگر ضرورت یہ ہے کہ اسی کو ٹھیک کرانے کے بعد نماز ہو سکتی ہے تو نماز قائم کرائی جائے۔ تو ایسے اور بھی لوگ ہوں گے اس کے درگاہ کے، آپ کی درگاہ کے آس پاس یا مسجد کے آس پاس؟ ایک مسجد ہے جو شہزادہ ولی صاحب درگاہ کے پیچھے ہے، کافی دن سے ویران ہے، اس میں کچھ لوگوں کے قبضے ہیں، تو اب اس میں کوشش کی جائے گی کہ کمیٹی اس کی بنائی جائے اور اس کو قبضے اس کو ہٹوائے جائیں۔ ہم لوگ جو بھی ہو سکتا ہے اس میں کوشش کریں گے، وہاں کے اور بھی معزز لوگ مل کے ہم لوگ چاہیں گے کہ اس کو ہو اور وہاں نماز شروع ہو، تو اس میں کمیٹی ایک بن جائے، اور کمیٹی بننے کے بعد میں اس میں لوگ تھوڑا سا انٹرسٹ لیں اور اس میں تھوڑا بہت جو بھی مرمت کا کام ہے وہ کرنے کے بعد میں شروعات کی جائے، جس میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے لوکل لوگ اگر آس پاس کے پڑوس کے لوگ آگے آئیں گے تو اور زیادہ اچھا اس میں ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، ویران نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھیے لوگ تو بہت ہیں، مگر ابھی تک آپ سے نواب صاحب کی بات ہوئی ہے، بڑی اچھی بات ہے، نواب صاحب نے کہا ہے تو نواب صاحب اس میں تعاون بھی کرنے کو تیار رہیں گے۔ مسجد جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہاں پر نماز ابھی قائم کی جائے، کیونکہ نہ تو اس کی چھت ہے نہ اس کی دیواریں ہیں، صرف ایک محراب ہے جس میں کہ امام کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑی سی دیواریں ہیں اور 2 ان کے مینار ہیں، تو اس لیے مسجد کو تو تعمیر کرانا پڑے گا۔ اس سلسلے میں نے اپنے ایک میرے بہت خاص دوست ہیں دلاور جو کہ تلیا پور میں رہتے ہیں، ان سے میں نے کہا بھی ہے کہ میں نے کہا کہ صاحب اس میں آپ کو حصہ لینا پڑے گا، اور وہ انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیں گے۔ ہمارے پپو شاہ صاحب ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں حصہ لوں گا۔ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ درگاہ کی طرف سے میں ابھی فی الحال کم سے کم 50,000 روپے تو میں ابھی دینے کو تیار ہوں کہ صاحب اس میں جو ہے اگر اس سے کام چل سکتا ہے تو اس کو چلایا جائے۔ اگر ہم بریلی کی بات کریں تو یہ درگاہ اعلیٰ حضرت یہاں انہی کی نگری کہلاتی ہے، بے شک۔ تو یہ جب معاملہ پورا، چونکہ فتویٰ تو وہیں سے آیا ہے، تو اس کے بعد جو وہاں کے اہم فرد ہیں جو خانوادہ اعلیٰ حضرت کہلاتے ہیں، ان کی طرف سے اس معاملے کو لے کر آپ سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیے صاحب میرے پاس جو ہے توقیر میاں صاحب نے ٹیلی فون کرایا تھا ڈاکٹر نفیس صاحب سے کہ بھئی آ کے اس میں مسئلے میں آ کے دیکھیے، بیٹھیے اور بیٹھ کے اس میں جو ہے بات چیت کی جائے۔ میں گیا تھا، مگر اتفاق کی بات ہے کہ جس دن میں گیا تھا اسی دن ان کی حالت خراب ہو گئی اور ان کو ہاسپٹل جانا پڑ گیا۔ مجھے امید یہ ہے کہ توقیر میاں صاحب اس میں جو ہے بڑھ چڑھ کے سب سے آگے آ کر حصہ لیں گے۔ جی، ایک جو آپ کا خاص طور سے، چونکہ ابھی یہ فتویٰ آیا ہے بہت سے لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا، جی، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا جن کو معلوم نہیں ہے کہ یہ مسجد ہے اور آباد نہیں ہے؟ دیکھیے ان کے لیے جو فتویٰ آیا ہے، ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس فتوے کی کاپیاں لے کر محلے میں آس پاس میں اس کی کاپیوں کو چسپاں کرائیں گے۔ دوسرے آپ کے لیڈر جو ہمارا ہے اس لیڈر کے ذریعے ہم آپ سبھی لوگوں کو اپنے محلے کے، اپنے پڑوس کے، اپنے شہر کے واسیوں سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ لوگ اس مسجد کو آباد کرانے میں ہمارا تعاون کریں، جس طرح سے بھی ہے آپ لوگ خود آ کے وہاں نماز پڑھنے میں تعاون کریں اور ساتھ میں اس میں بنوانے میں تعاون کریں۔ ابھی آپ نے شہزادہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے متولی عبدالواجد خان ببو کو سنا، انہوں نے فتویٰ آنے کے بعد صاف کر دیا ہے کہ یہ ان کی پہلی ذمہ داری ہے، چونکہ نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے تو مسجد اگر کوئی ویران ہے تو اس کو آباد کرنا بھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ ایک دم بالکل صاف ہو چکا ہے۔ ہم تھوڑا سا اس میں یہاں یہ اور بتا دیں آپ کو کہ جو فتویٰ آیا ہے اس میں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ مسجد ہے اور وہاں نماز قائم نہیں ہوئی ہے تو آس پاس کی جتنی آبادی ہے اس پر گناہ لازم ہے، لہٰذا یہ مسلمانوں کے لیے اب بڑی چنوتی مانے وہ اپنے لیے، یا یہ مانے کہ ان کا دینی فریضہ ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ اس مسجد کو اگر نرمان کی ضرورت ہے تو پھر سے نرمان کرائیں، اس میں نماز قائم کریں۔